رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله يا الله يا الله اللهم لك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض سبحان الله سبحان الله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الطيبين والصلاة والسلام على سيد الطاهرين والصلاة والسلام على سيد العابدين والصلاة والسلام على سيد الزاهدين والصلاة والسلام على سيد القانتين والصلاة والسلام على سيد الصائمين والصلاة والسلام على سيد الراكعين والصلاة والسلام على سيد الساجدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين سبحان الله وعلى آله وأولاده وأصحابه وأهل بيته وذرياته وعلماء ملته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله سبحان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحان الله سبحان الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس استاد العلماء حضرت علامہ غلام نبی صاحب قبلہ ضیائی سراجی رحیمی مد ذلہ العالی برادر گرامی حضرت مولانا مقصود احمد صاحب صاحب سجادہ آستانہ حضرت دیوان بنارس علیہ رحمت و رضوان نقیب محترم حضرت مولانا محمد اعظم ضیائی صاحب دیگر علماء ملت اسلامیہ مداحان دربار نبویہ سامعین حاضرین مخلصین محبین اور پردہ نشین خواتین آؤ کریں ادب سے ہم خلق کے تاجور کی بات آؤ کریں ادب سے ہم خلق کے تاجور کی بات ذکر حبیب کبریا مالک بحر و بر کی بات سبحان اللہ وجد میں جھوم جھوم کر پہلے پڑھے درود پاک پھر ہو نبی کی گفتگو مونی سو چارہ گھر کی بات سبحان اللہ آئیے اس مصطفیٰ کی طرف اپنی توجہات کو مبذول کر لیں جو خدا کا مصطفیٰ ہے خالق کائنات کا مجتبی ہے رب کونین کا منتخب ہے وہ مصطفیٰ عالم ارواح میں جن کی رسالت کی تصدیق نبیوں نے کی وہ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کے نور کو خدا نے سب سے پہلے اپنے دست قدس سے پیدا فرمایا وہ مصطفیٰ
فانوس عرش میں جو نور بن کے جگمگاتا رہا وہ مصطفیٰ، سبحان اللہ 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لانے والے مصطفیٰ، انبیاء کرام اپنی امتوں کو جن کے کلمے کی تلقین کرتے رہے وہ مصطفیٰ، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے والے مصطفیٰ، سبحان اللہ ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹانے والے مصطفیٰ، مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے مصطفیٰ، بے جان درختوں کو جولا کرنے والے مصطفیٰ، سبحان اللہ مردہ تن کے اندر حیات تازہ کی برقی رو پیدا کر دینے والے مصطفیٰ، سبحان اللہ کائنات میں سب سے عظیم انعامی انقلاب لانے والے مصطفیٰ، سبحان اللہ بھٹکے ہوا کو خزیں راہ ہدایت بنانے والے مصطفیٰ، یتیموں کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھنے والے مصطفیٰ، بیواؤں کو اس کا حق دلانے والے مصطفیٰ، غریبوں کے آنسو پوچھنے والے مصطفیٰ، مسکینوں کو سینے سے چمٹانے والے مصطفیٰ، ظلم و جبر و استبداد و فتنہ کی آگ کو بجھا دینے والے مصطفیٰ، کانٹوں کے بدلے پھول عطا فرمانے والے مصطفیٰ، جفاؤں کے بدلے دعائیں دینے والے مصطفیٰ، کفر کا قلع کما کرنے والے مصطفیٰ، خدا کی وحدانیت کا خطبہ سنانے والے مصطفیٰ، اسلام کا ڈنکا بجانے والے مصطفیٰ، ایمان دینے والے مصطفیٰ، اسلام دینے والے مصطفیٰ، شریعت دینے والے مصطفیٰ، دین دینے والے مصطفیٰ، اللہ کا عرفان دینے والے مصطفیٰ، آئیے اسے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حد درود السلام مل جل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ۔ پیغام کربلا کانفرنس۔ ابھی میرے عزیز محب گرامی حضرت مولانا آدم صاحب نے مجھے جب خطاب کے لیے یاد کیا تو نہ جانے کن کن آداب و القاب سے یاد کیا۔ میں اکثر اپنا تعارف خود کراتا ہوں کہ میں کیا ہوں، بنارس میں بھی بنارس کے باہر بھی میں کیا ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں علامت الدر ہو جانا کمال نہیں ہے، فن کا امام بن جانا کمال نہیں ہے، بہت بڑا شاعر ہو جانا کمال نہیں ہے۔ ارے مومن کا تو کمال یہ ہے کہ آقا اپنی غلامی میں لے لے حسین اپنا غلام بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے یہاں سے میں یاد کہتا ہوں کہ شہید عشق شہ مشرقین کہتے ہیں، واہ 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 شہید عشق شہ مشرقین کہتے ہیں، غلام فاتح بدر و حنین کہتے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان اللہ نصیر میرا تعارف جو چاہیے تو سنو، مجھے فقیر دیار حسین کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان مجھے فقیر دیار حسین کہتے ہیں۔ اللہ سبحان بس اسی پہ ناز ہے، اسی پہ فخر ہے، اسی پہ غرور ہے، اور اللہ کے کرم سے اسی پہ بھروسہ ہے کہ اللہ سے امید ہے جنت میں جائیں گے۔ ہم ہیں حسین پاک کے جنت، سبحان اللہ سبحان ہم ہیں حسین پاک کی جنت جنت حسین کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ نے ہر زمانے میں انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، ہر عصر میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں، ہر قریہ میں، ہر قوم میں انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کے راہ راستے پہ چلنے کے لیے، خیر کی طرف مائل ہونے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے، حق کو گلے لگانے کے لیے، باطل سے اجتناب کے لیے، ہر زمانے میں اور ہر قوم میں اپنے منتخب بندوں کو بھیجا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے پاس اللہ کی جانب سے ہدایت دینے والے بندے آتے رہے۔
انبیاء کی شکل میں، مصلحین کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں، پیغمبروں کی شکل میں، ہادیوں کی شکل میں، رہنماؤں کی شکل میں، مرشدین حق کی شکل میں اللہ کے منتخب بندوں کی آمد کا سلسلہ شروع سے آج تک جاری ہے۔ جو پیغمبر رہے اللہ نے ان پہ وحی بھی نازل فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے انبیاء تشریف لاتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ رسولوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، اللہ کی کتابیں آتی رہی، اللہ کی شریعت آتی رہی، اللہ کا دین آتا رہا، وہ تحریکیں آتی رہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ الہام فرمائی یا وحی فرمائی۔ لیکن تاریخ انبیاء اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی شریعتیں آئیں، جتنی کتابیں آئیں، صرف 100 سال کا عرصہ، زیادہ سے زیادہ صرف 100 سال کا عرصہ گزرا، اس پہ تبدیلی کر دی گئی، ان کا بصر اللہ بدل دیا گیا، کتابوں میں ترمیم ہوتی رہی، تحریف ہوتی رہی، تبدیلی ہوتی رہی، تغیرات پیدا ہوتے رہے، کہیں حروف بدل دیے گئے، کہیں آیتیں بدل دی گئی، کہیں الفاظ بدل دیے گئے، کہیں پھر صورتیں بدل دی گئی، حلیہ بدل کے رکھ دیا گیا، کسی کا 50 سال میں، کسی کا 60 سال میں، کسی کا 70 سال میں، کسی کا 100 سال میں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی انبیاء اور مرسلین کی تاریخوں کے ادوار کا مطالعہ کر لیجئے، کسی نبی کی شریعت اپنی اصل شکل میں 100 سال تک نہیں رہ سکی، 1 سینچری بھی مکمل نہ کر سکی، 100 سال تک اپنی اصل شکل میں نہیں رہ سکی، تبدیل کر دی گئی، کتابوں میں تبدیلیاں کر دی گئی، مذہب میں تبدیلی کر دی گئی، دین میں تبدیلی کر دی گئی، نظریات میں تبدیلی کر دی گئی، اور یہ تبدیلی کرنے والے کبھی اندر کے لوگ ہوا کرتے تھے، کبھی باہر کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ کچھ تو ایسے بھی تھے جو اعلان کرتے تھے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، وہ بھی تبدیلی کرتے تھے، اور اس کی مخالفت وہ بھی کرتے تھے جو اس نبی کا انکار کرنے والے ہیں، راستے میں کانٹے بچھانے والے بھی ہوتے تھے، گالیاں دینے والے بھی ہوتے تھے، مذاق کرنے والے بھی ہوتے تھے، سب و شتم کا نشانہ بنانے والے بھی ہوتے تھے، تند و تاریخ کرنے والے بھی ہوتے تھے، گالیاں دینے والے بھی ہوتے تھے، الزام تراشی کرنے والے بھی ہوتے تھے، حملہ کرنے والے بھی ہوتے تھے، گھروں سے نکالنے والے بھی ہوتے تھے، پتھر برسانے والے بھی ہوتے تھے، اور وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو بظاہر ان نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی خارجی تبدیلی بھی ہوتی رہی اور داخلی تبدیلی بھی ہوتی رہی، اندر والے بھی بدلنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، باہر والے بھی کوشاں رہا کرتے تھے، مگر نبیوں کی جماعت میں ایک نبی ایسا بھی ہے، رسولوں کے سب میں ایک رسول ایسا بھی ہے، پیغمبروں کی فہرست میں ایک پیغمبر ایسا بھی ہے کہ جو شریعت لے کر آیا، جو کتاب لے کر آیا، جو دین لے کر آیا، جو مذہب لے کر آیا، وہ پیغام لے کر آیا، اس زمانے سے لے کر آج تک وہ پیغام بھی زندہ ہے، اس کا نام بھی زندہ ہے، اس کا کردار بھی زندہ ہے، اس کا اخلاق بھی زندہ ہے، اس کی کتاب بھی ہو بہو وہی موجود ہے، ایک حرف کا فرق نہیں پڑا، زبر زیر کا فرق نہیں پڑا، آیت نہیں بدلی گئی، سورے میں ترمیم نہیں ہو سکی، وہ پیغمبر ہم سب کے آقا و مولا صاحب التاج والمعراج حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ جو پیغام لے کر آئے تھے، جو دین لے کر آئے تھے، جو شریعت لے کر آئے تھے، جو صحیفہ لاہوتی لے کر آئے تھے، آج بھی من نوعاً اسی طرح موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے اس پہ تبدیلی ہو گئی، حضرت موسیٰ جو کتاب لائے اس پہ تبدیلی ہو گئی، حضرت داؤد زبور شریف لے کر آئے اس پہ تبدیلی ہو گئی، صحف ابراہیم کا آج وجود نہیں ہے، صحف نوح کا وجود نہیں ہے، ان کی کتابیں ختم ہو گئی، طاق نسیہ کی نظر ہو گئی، باطل کے طوفان میں خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ میں جگہ دے دی، آخر ان کی شریعتیں بھی محفوظ کیوں نہیں، ان کا دین بھی محفوظ کیوں نہیں، ان کا مذہب کیوں محفوظ نہیں، ان کا مشن کیوں محفوظ نہیں، ان پہ نازل ہونے والی کتابیں موجود کیوں نہیں؟
لیکن قرآن کیوں موجود ہے؟ اسلام کیوں موجود ہے؟ شریعت مصطفیٰ کیوں موجود ہے؟ سب کا جواب ایک ہے، سارے نبی برحق، سب کا دین برحق، سب کا مذہب برحق، سب کی شریعت برحق، سب پہ نازل ہونے والی کتابیں برحق، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نوح کے امت میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، ابراہیم کی امت میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، موسیٰ کی امت میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، عیسیٰ کی امت میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، ان کی شریعت بدلتی رہی، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ جب نبی کی شریعت میں تبدیلی پیدا ہونے کے قریب آئی، حسین کھڑے ہو گئے اور کہا کہ نانا جان کی شریعت میں ہم تبدیلی نہیں ہونے دیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی علی سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ اگلی امتوں میں کوئی حسین نہیں ہوا، اس لیے شریعتیں بدل گئی، کتابیں بدل گئی، مذہب بدل گیا، دین بدل گیا، نظریہ بدل گیا، رجحان بدل گیا، مشن بدل گیا، مسلک بدل گیا، مشق بدل گیا، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا محافظ حسین تھا، جس نے اپنے بدن پہ لہو کے نہ جانے کتنے دریاؤں سے اپنے وطن کو گزار دیا اور نہ جانے کتنے زخموں کے پھول اپنے بدن پہ کھلا لیے، مگر حسین اسلام کی عظمتوں پہ آج نہیں آنے دی۔ انہوں نے اسلام کو بچایا، انہوں نے شریعت کو بچایا، انہوں نے دین کو بچایا، نبی کے مشن کو بچایا، مذہب اسلام کو بچایا، شریعت مصطفیٰ کو بچایا، اور تمام دنیا پر تمام مسلمانوں عالم کا یہ حسین کا ایسا احسان ہے جو قیامت تک بھولایا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی بڑی جنگیں بھول گئی، ورلڈ وار کو دنیا بھول ڈال گئی، بڑے بڑے حادثات بھول گئے۔ ارے یہ تو 1350 سال پہلے رونما ہونے والا حادثہ تھا، اس کو آدمی بھول نہیں سکا۔ ہندوستان میں نہ جانے کتنے واقعات ہوئے، آج کتنے لوگ جانتے ہیں کہ مشہد کانپور کا حادثہ کیا تھا؟ ابھی تو کل کی بات ہے، کانپور میں کیا حادثہ ہوا تھا کتنے لوگ جاننے والے ہیں؟ جلیان والا باغ میں کیا ہوا تھا کتنے لوگ جاننے والے ہیں؟ ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے ہیں، آپ کے ہندوستان کا واقعہ ہے یا فراموش کر گئے؟ آدھے مغلیہ میں کیا ہوا آپ فراموش کر گئے، آدھے اکبری میں کیا ہوا آپ فراموش کر گئے، آدھے جہانگیری میں کیا ہوا آپ فراموش کر گئے، آدھے شاہجہانی میں کیا ہوا آپ فراموش ہو کر گئے، سارے واقعات کو آپ فراموش کر گئے، مگر کربلا کو نہیں بھول رہے ہیں۔ جہاں دیکھیے پیغام کربلا کو یاد کیا جا رہا ہے، شہر شہر میں پیغام کربلا کا ذکر ہے، محلے محلے میں پیغام کربلا کا ذکر ہے، گلی گلی میں پیغام کربلا کا ذکر ہے، میدانوں میں پیغام کربلا کا ذکر ہے۔ ارے میدان ہی میدان کیا ہے، ارے مومن تو اپنے گھروں میں پیغام کربلا کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا نہیں بھول رہی ہے، اے کربلا تو کیا ہے؟ ایک صحرا پہ آب و گیا جہاں صرف ایک دریا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کو انسان بھولا نہیں سکا، انسانیت بھولا نہیں سکی۔ تپتی ہوئی ریگزار پر بسنے والی کربلا، نہ انسان بھول رہا ہے نہ انسانیت بھلا رہی ہے۔ آخر کیا ہے کربلا میں کہ 1300 سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کربلا بھولی نہیں جا رہی ہے اور پیغام کربلا کو بھلایا نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش اے بطول۔ یہ کربلا جب تک حسین نہیں آئے تھے ایک اڑا ہوا بن تھا، یہ کربلا وحشت کا گھر تھا، یہ کربلا ہو کا عالم اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھا، مگر جب حسین کا لاشا تڑپا ہے تو حسین کے لاشے کی وجہ سے، حسین کے خون کی حرمت کی وجہ سے، حسین کے وجود مبارک کی وجہ سے، حسین کی قربانیوں کی علامت کی وجہ سے آج تمام اہل دل کے لیے مرکز عقیدت بن گیا ہے کربلا، مرکز عقیدت بن گیا ہے کربلا، مرکز محبت بن گیا ہے کربلا۔ اور جب جب مسلمان مصیبتوں میں گرفتار ہوتا
کرتا ہے، اس کا رخ کربلا کی جانب پھر جایا کرتا ہے۔ ہاں یہی وہ ہے جہاں سے ہمیں حیات تازہ کا پیغام ملتا ہے، یہی کربلا وہ ہے جہاں عظیمت کا درس ملتا ہے، یہی کربلا وہ ہے جو ہماری زندگی میں نئی رمق پیدا کر دیتا ہے، اور یہی کربلا وہ ہے کہ باطل سے لڑنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں نہ کربلا کے پیغام کو یاد کیا جائے؟ پیغام کربلا ہر زمانے میں مسلمانوں کی زندگی اور مسلمانوں کی حیات کی ایک علامت بن کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، جتنے بھی باطل فرقے پروان چڑھے ہیں اور غلط نظریات نے جنم لیا ہے اور پرورش پائی ہے، تو ہمیشہ ان میں درباروں کا ہاتھ ضرور رہا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کر آئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مصائب و آلام کے دور سے اس پیغام کو انسان اور انسانیت تک پہنچایا ہے۔ یاد کرو وہ زمانہ، کائنات کا سب سے عظیم محسن، اللہ کا سب سے محبوب بندہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ کی گردن میں رسی کا پھندا لگا کر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اونٹ کی غلادت بڑی اونٹ لا کر آپ کے جسم تھر پہ ڈال دی جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راہ طے کر رہے ہیں، سیاح لامکاں ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، جسد اقدس پر گھر کا کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا ہے۔ طائف میں تبلیغ اسلام کے لیے جاتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ راست پہ لایا جائے، جو جہنم کے شعلوں کے قریب نظر آ رہے ہیں انہیں جنت کی بہارستہ کی سیر کرا دی جائے، جو کفر کے تنگائے نائے میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں اسلام کی لافاقی وسعتوں سے انہیں آگاہ کر دیا جائے، شیطان کے بندوں کو رحمان کا بندہ بنا دیا جائے، جو شیطنت کے ظلم کے حصار میں گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے حصار میں انہیں لایا جائے۔ اسی لیے جاتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں، مگر تاریخ کا یہ سیاہ واقعہ بھی آپ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا جاتا ہے، آپ پہ سنگ باری کی جاتی ہے، اتنے پتھر برسائے جاتے ہیں کہ سارا بدن اقدس لہو لہان ہو جاتا ہے، سر پہ زخم ہے، سینے پہ زخم ہے، بازو پہ زخم ہے، ہتھیلی پہ زخم ہے، شکم پہ زخم ہے، پشت پر زخم ہے، ران پہ زخم ہے، قدم پہ زخم ہے، پورا بدن زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے۔ جو انسانیت کے رشتے ہوئے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم لگانے کے لیے آیا تھا اس کو زخموں سے دوچار کیا جاتا ہے۔ ایسے اندوناک واقعات سے پیغمبر اسلام گزرے ہیں، مگر اسلام کا پرچم ہتھرم نصب کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ دور بھی آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے ہجرت کرنا پڑتا ہے۔ یہ کون مکہ ہے؟ یہ مکہ وہی ہے جہاں کعبہ ہے، یہ مکہ وہی ہے جہاں مقام ابراہیم ہے، یہ مکہ وہی ہے جہاں صفا مروہ ہے، یہ مکہ وہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا آشیانہ ہے، یہ مکہ وہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے بے شمار رات دن رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، یہ مکہ وہی ہے جسے آقا کے جد امجد حضرت ابراہیم نے حرم بنایا تھا اور جس کی تعمیر ثانی فرمائی تھی۔ آج اسی مکے سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں۔ کتنا دل تڑپا ہوگا، کتنا پریشان ہوئے ہوگے مصطفیٰ، کتنی آہیں اور کراہیں نکلی ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک کا بینے سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، وہ مکہ جہاں نبی پیدا ہوئے، وہ مکہ جہاں اپنی والدہ کی آگوش میں پروان چڑھے، وہ مکہ جہاں عنفوان شباب کی منزلیں طے کی، وہ مکہ جہاں سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، وہ مکہ جس کے جبل نور میں اور غار حرا میں رہ کر نہ جانے کتنی عبادتیں کی اور اللہ کا مزید کتنا قرب حاصل کیا، اسی مکے سے رخصت ہونا پڑتا ہے پیغمبر اسلام کو۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان رسالت سے برآمد ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں، اے مکہ، اے مکہ، میں تجھے
مجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر تیرے باشندوں نے مجھے جانے پہ مجبور کر دیا ہے اور اللہ کا حکم ہوا ہے، لہذا میں تیری سرزمین کو چھوڑ کر مدینے کو اپنا مدینہ بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مصائب کے دور سے گزرے، کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جن سے دین پر پوری طرح غالب کر دے اسلام کو۔ جو دین پیغمبر لے کر آئے ہیں یہ دین تمام ادیان باطلہ پہ غالب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو غالب کرنے کے لیے کتنے مصائب کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے چلے جاتے ہیں تو ظالموں نے مدینے میں بھی آپ کو سکھ اور چین سے رہنے نہیں دیا۔ کبھی بدر کا مارکا ہو رہا ہے، کبھی احد کا مارکا ہو رہا ہے، کبھی خندق کا مارکا ہو رہا ہے، کبھی حنین کا مارکا ہو رہا ہے، احزاب کا مارکا ہو رہا ہے، تبوک کا مارکا ہو رہا ہے، سویق کا مارکا ہو رہا ہے۔ جب بار بار مارکا زنی ہو رہی ہے، نبرد آزمائی ہو رہی ہے، نیزوں کی انیاں چمک رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں چلائی جا رہی ہے، گھوڑوں کی ہناٹ سے پورا میدان کارزار کانپ رہا ہے، ایسے عالم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان مصائب کے دور سے گزر رہے ہیں، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسلام کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب۔ مصائب سے گزر کر، تیروں اور تلواروں کے چھاؤں سے گزر کر، پرچم شعلہ سرخ کے سائے سے گزر کر، مصائب کی آندھیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، پریشانیوں کے دلیوں کو عبور کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پرچم کو نصب کرتے رہے۔ جب وقت موعود آ گیا، خدا تعالیٰ نے اپنے مجتبی کو اپنی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے بلا لیا۔ وہ نیر تابان نبوت، وہ مہتاب رسالت، وہ صاحب اسراء، وہ حامل دنا فتح اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ معراج والے پیغمبر اپنے خدا کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرما دیا۔ شریعت کا معیار وہی رہ گیا، اپنے محور پر شریعت گردش کرتی رہی، لیکن اس زمانے میں بھی کچھ لوگ آئے جنہوں نے شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کر دی۔ ہم نماز پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج فرض ہو گیا تو حج بھی کریں گے، اولاد کے بھی حقوق ادا کریں گے، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کریں گے، تلاوتیں بھی کریں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سب سے پہلی آواز جو شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش ہوئی ہے وہ مانعین زکوٰۃ کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ مانعین زکوٰۃ نے کہہ دیا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج کریں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزہ رکھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور ساری نیکیاں کریں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں نہیں، میں خلیفۃ الرسول ہوں، خلافت مجتبی کی مدت میں مجھے فائز کیا گیا ہے، میں ایسے لوگوں کو رہنے نہیں دوں گا، میں رہنے نہیں دوں گا۔ اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی دیا کرتے تھے جس سے اونٹ مارا کرتے تھے، اگر آج اس کے دینے سے انکار کریں گے تو میں جہاد کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں سے جہاد کیا، مگر شریعت اسلامیہ کو اپنے مرکز اور محور پر قائم رہنے دیا۔ فاروق اعظم کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کے زمانے میں کس کے اندر جرأت تھی کہ اسلام میں مداخلت کی بات کرتا یا قرآن میں تحریف کی بات کرتا؟ ارے شیطان جو سارے فتنوں کو پیدا کرنے والا ہے، جب اس کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر تمہارا تو یہ حال ہے کہ جس گلی سے گزرتے ہو شیطان بھاگے۔ سبحان اللہ۔ دور عمر فاروق میں
شیطان یا شیطانی ٹولوں کی جرات کیا ہوتی کہ اسلام میں مداخلت کی بات کرتے. اسلام ترقی پاتا رہا, اسلام کا شجر نمو پذیر ہوتا رہا, اسلام کو غلبہ و اقتدار حاصل ہوتا رہا, اسلام کا مذہب آفاقی عالم میں نصب ہوتا رہا. ایران میں اسلام پھیل گیا, عراق میں اسلام پھیل گیا, مصر میں اسلام پھیل گیا, افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا, اسلام کا کارواں بڑھتا چلا گیا. ایک پیغمبر اعظم نے جو صدا بلند کر دی تھی, اس کی صدا کی گونج ایشیا میں بھی سنائی دینے لگی, افریقہ میں بھی سنائی دینے لگی, عرب میں بھی سنائی دینے لگی, عجم میں بھی سنائی دینے لگی, اور عالم یہ ہو گیا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اسلام کا سیل رحمت ہے جو بڑھتا چلا گیا, باطل کے خز و خاشاک بہتے چلے گئے, کفر کے ایوان ڈوبتے چلے گئے, غرقاب ہوتے چلے گئے. حضرت عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے, فتنوں کا دور شروع ہو جاتا ہے, فتنوں کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. نت رہے فتنے, صبر حضرت عثمان اور حضرت عثمان کے تحمل کی وجہ سے بہت نئے نئے فتنے پیدا ہوتے چلے گئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر بھی شریعت کے قانون میں کوئی تبدیلی ہونے نہیں دی. وہ آخری واقعہ یاد کر لیجئے جبکہ مروان نے بڑی سازشیں کی, اور یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ساری سازشوں کا محور مروان ہے. لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اے امیر المومنین مروان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. ہزاروں آدمی موجود ہیں, مصری بھی موجود ہیں, بصری بھی موجود ہیں, عراقی بھی موجود ہیں, مدینے کے لوگ بھی موجود ہیں. ایسے عالم میں حضرت امیر المومنین عثمان غنی سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے, ہم اسے سزا دیں گے. لیکن شریعت اسلامیہ کا پاس تھا, حضرت عثمان غنی نے صاف انکار کر دیا, نہیں تمہارے حوالے مروان کو نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اس نے جو جرم کیا ہے بہت بڑا جرم ہے, مگر اس کی سزا قطعی نہیں ہے. ہزاروں کے بھیڑ میں اگر مروان کو حوالے کر دیا جائے گا تو لوگ اسے مار ڈالیں گے. حضرت عثمان غنی نے اپنی خون کا نذرانہ دینا تو قبول کر لیا, مگر اس کو گوارا نہیں کیا کہ اسلام کے قانون میں کوئی تبدیلی ہونے پائے. حضرت مولا کائنات کا زمانہ آیا, مارقین سے سامنا ہو رہا ہے, ناقصین سے سامنا ہو رہا ہے, قاسطین سے سامنا ہو رہا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرما دیا تھا, خود حضرت علی کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ قاسطین سے بھی مقابلہ کرنا, ناقصین سے بھی مقابلہ کرنا, اور مارقین سے بھی مقابلہ کرنا. کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی شریعت میں تحریف چاہتے تھے, جیسے خارجی ہیں, اسلام کے مزاج کو بدلنا چاہتے تھے, اسلام کے نظریوں کو بدلنا چاہتے تھے, شریعت کی راہ کو بدلنا چاہتے تھے. حضرت مولا کائنات نے ایسے لوگوں سے جہاد کر کے بتلا دیا کہ نہیں, شریعت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور سب سے زہراناک اور دل گزاز واقعہ وہ آتا ہے جب یزید جیسا پلید, نہایت ناپاک, اوباش, بے حیا, بے شرم, بے غیرت, بد اخلاقی کا پیکر, جرائم کا زندہ نمونہ تخت حکومت پر بیٹھا دیا جاتا ہے. دیکھیے یہ لفظ میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں, بیٹھا دیا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے بیٹھ جاتا ہے, جگہ خالی تھی آگے دھپ سے بیٹھ گیا, نہیں بیٹھایا گیا ہے. اور اس کے لیے میدان ہموار کیا گیا, میدان ہموار کیا گیا, سالوں لگ گئے. کبھی پیسہ دے کر, لالچ دے کر, عہدہ دے کر, منصب دے کر, ڈرا کر, دھمکا کر, تلوار رکھ کے گردن پر بیٹھ لی گئی. اور پھر وہ دن آ گیا کہ بیٹھ بھی گیا. بیٹھنے کے بعد حلت و حرمت کی بندشوں سے آزادی اس نے چاہی. یہ ہمارے ذمہ دار علماء کا اسٹیج ہے, اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا صحیح طریقے سے مطالعہ کیا جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شریعت اسلامیہ کا سارا دار و مدار حلت و حرمت کے اصول پر ہے. چاہے عقائد کا معاملہ ہو, چاہے معاملات کا معاملہ ہو, چاہے اخلاقیات کا معاملہ ہو, چاہے حقوق کا معاملہ ہو,
سب کا دار و مدار جائز اور ناجائز حلال و حرام پر ہے. اگر اس کی حدود ٹوٹ گئی تو سب برباد ہو جائے گا. پھر اسلام اسلام نہیں رہے گا, شریعت نہیں رہے گی. یزید کا سب سے غلط جرم یہی تھا کہ حلت و حرمت کی بندشوں سے آزادی چاہتا تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کچھ چیزوں کو حلال کیا تھا, کچھ چیزوں کو حرام کیا تھا. کچھ معقولات تھی, کھانے سے تعلق رکھنے والی تھی, یہ کھانا حلال یہ کھانا حرام. کچھ مشروبات تھی, یہ پینا حلال یہ پینا حرام. کچھ معاملات تھے, یہ معاملہ کرنا حلال یہ معاملہ کرنا حرام. ان بندشوں کو توڑنا چاہتا تھا یزید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے شراب کو حرام کیا تھا, یزید حلال کر رہا تھا. کچھ عورتوں سے شادی کرنے کو شریعت مصطفیٰ نے حرام کہا تھا, یزید حلال کر رہا تھا. یہ شریعت اسلامیہ میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. نبی کا نواسہ کھڑا ہوتا ہے, علی کا نور نظر کھڑا ہوتا ہے, فاطمہ کا لخت جگر کھڑا ہوتا ہے, نوجوانان جنت کا سردار کھڑا ہوتا ہے, کعبے کی آبرو کھڑا ہوتا ہے, امت اسلامیہ کا وقار کھڑا ہوتا ہے. نبی کی انگلیوں سے حوض کوثر کا پانی پینے والا کھڑا ہو جاتا ہے. نبی کی بصارت کے وراثت دار کھڑا ہو جاتا ہے. نبی کے دوش پہ بیٹھ کر اسلام کی تعلیم حاصل کرنے والا کھڑا ہو جاتا ہے. نبی سے قرآن سیکھنے والا کھڑا ہو جاتا ہے. نبی کی پشت پہ حالت سدا سوار ہو کر نبی سے تسبیح کا درس سیکھنے والا کھڑا ہو جاتا ہے. نبی کی عظمت اور ان کی بصالت کا وارث کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں عزیز میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا. ارے تیرا ہاتھ ظالم کا ہاتھ ہے اور میرا ہاتھ تو رسول اللہ کا ہاتھ ہے, رسول اللہ کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مت سمجھنا کہ یہ تنہا ہاتھ ہے, آل بیت کے ہاتھ کی بھی بڑی عجیب کیفیت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. زمین دیکھ رہی ہے یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, ہوائیں دیکھ رہی ہیں یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, آسمان دیکھ رہا ہے یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, فرشتے دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, جنات دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, مسلمان دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, کفار دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, ہوائیں صاحب کا دیکھ رہی ہیں یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے. مگر کائنات کا خالق و مالک کہتا ہے یہ مصطفیٰ کا ہاتھ در حقیقت میرا. سبحان اللہ. ید اللہ فوق ایدیہم, صحابہ کے ہاتھ پر مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ. سبحان اللہ سبحان. نبی غزوہ بدر میں خاک پھینکتے ہیں کافروں کی طرف. سب نے کہا نبی نے خاک پھینکی, شمشیریں کہتی ہیں نبی نے خاک پھینکی, چمک کر انیاں کہتی ہیں نبی نے خاک پھینکی, زیرہیں کہتی ہیں نبی نے خاک پھینکی, رزمگاہ کہہ رہی ہے نبی نے خاک پھینکی, مبارزت طلبی کرنے والے کہہ رہے ہیں نبی نے خاک پھینکی. مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی جب آپ نے خاک پھینکی ہے تو آپ نے نہیں پھینکی ہے, ہاتھ آپ کا تھا, قدرت میرا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے نبی کے ہاتھ, یہ ہے نبی کے ہاتھ. اب علی کا ہاتھ دیکھو, علی کے ہاتھ کو دیکھو. مارکہ خیبر ہے, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو بھیجتے ہیں, صبح سے شام تک جنگ ہوتی ہے, فتح نازل نہیں ہوتی. دوسرا دن ہوتا ہے فاروق اعظم کو بھیجا جاتا ہے, صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوتی ہے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. اب شام کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں کل اس کو جھنڈا عطا کروں گا, میں کل اس کے ہاتھ پہ کل اس کو جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا. یفتح اللہ علی یدیہ, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح عنایت فرمائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا عظیم منصب دیا جا رہا ہے ہمارے آقا علی کو.
فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح نات فرمائے گا. یفتح اللہ علی یدیہ, سبحان یہ علی کے ہاتھ کی کیفیت ہے کہ فتح نازل ہو رہی ہے تمام امت مسلمہ کے لیے, مگر علی کا ہاتھ بڑھ کر اس فتح کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو ساری کائنات کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ علی کا ہاتھ خدا کی جانب سے نازل ہونے والی فتح کا سبب بن جاتا ہے. اور یہ ایسا منصب تھا کہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے اس کو سنا تو رات کی نیند اڑ گئی, شاخ مزگا سے نیند کے پرندے غائب ہو گئے, نیند نہیں آ رہی ہے, کروٹے پہ کروٹیں بدل رہے ہیں, کروٹوں پہ کروٹیں بدل رہے ہیں, نہ جانے یہ منصب کس کو مل جائے, قرائے فال نہ جانے کس کے نام نکل آئے, صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے کبھی سپہ سالاری اور سیادت کا اپنے دل میں کوئی ذوق پیدا نہیں کیا تھا اور کبھی اس کا شوق پیدا نہیں ہوا تھا, مگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارت عطا فرمائی ہے کہ میرے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو گیا کہ کاش میرے ہاتھ میں اللہ کے نبی جھنڈا عنایت فرمائے. سبحان اللہ, سبحان. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع پہ نگاہ ڈالی تو صحابہ کرام اپنی گردنیں اچکانے لگے کہ چہرہ مصطفیٰ ہمارے چہرے پہ پڑ جائے. سبحان اللہ. نگاہ مصطفیٰ ہمیں ملاحظہ فرما لے, نبی کی نگاہ انتخاب میں ہم آ جائیں, نبی ہم کو منتخب فرما لے تو سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں معراج کمال حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع پہ اس طرح نگاہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں این علی, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. نبی کی نگاہ پورے مجمع پہ گھوم رہی, علی کہاں ہے, جس کو سب تلاش کرے, واہ واہ, سبحان جس اللہ. کو سب تلاش سبحان کرے اللہ, سبحان اللہ. وہ علی کو تلاش کر رہا ہے. سبحان اللہ. علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علی کو آشوب چشمے ہیں, آنکھ بگڑ گئی. کہا کہ خود علی علیہ, علی کو بلا لاؤ. ایک صحابی گئے, علی چلیے نبی بلا رہے ہیں, چلیے نبی بلا رہے ہیں. اب علی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ یہ کر رہا ہوں کر کے آؤں گا, واہ 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 واہ. کچھ کہا نہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں کر کے آؤں گا, یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں. علی اس طرح ہے جیسے کہ بادل میں بجلی پہنچ جاتی ہے, واہ, سبحان. جلدی سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ یاد فرمایا. ہاں علی کیا کیفیت تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آنکھیں بڑی دکھ رہی ہے, آنکھ بگڑی ہوئی ہے, آشوب چشمے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی انگلی اپنے ہونٹوں سے لگائی, تھوڑا سا لعاب دہن لیا, علی کی آنکھ پر لگا دیا, اور کیسا درد, کیسا علم, کیسی سرخی, کیسی تکلیف, سارا درد کافو, ساری پریشانی ختم ہو گئی. علی دیکھنے لگے, اس طرح دیکھنے لگے جیسے کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پرچم عطا فرمایا اور کہا کہ علی لے کر جاؤ اور اسلام کی قوت کا غلبہ کافروں کے سامنے اس کا اظہار کر دو. حضرت مولائے کائنات جاتے ہیں اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ مولائے کائنات کے ذریعہ خیبر کا قلعہ فتح کر دیا جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ علی کا ہاتھ تھا, رسول کا ہاتھ دیکھ لیا, علی کے ہاتھ کی قوت دیکھ لی, اب امام حسن کا بھی ہاتھ دیکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاذا ابن سید, میرا یہ بیٹا سردار, یصلح اللہ علی یدیہ طائفتین عظیمتین, الگ الگ الفاظ ہے, ایک میں یدیہ بھی ہے. اللہ تعالی اس کے ہاتھوں پر دو بڑے گروہوں کی صلح کرا دے گا. یہ امام حسن کا ہاتھ ہے, امام حسن کا ہاتھ جس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بڑوں گروہوں کے درمیان صلح ہوتی ہے. وہ علی کا ہاتھ تھا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح نازل فرماتے ہیں.
اور امام حسین کا معاملہ کیا ہے؟ جب نبی کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا نبی کیا ہے، جتنا سمجھ سکتے تو اتنا سمجھ لیا، ورنہ نبی کی حقیقت تو کوئی نہیں سمجھ سکا، نہ کوئی عالم سمجھ سکا، نہ کوئی فاضل سمجھ سکا، نہ کوئی خطیب سمجھ سکا، نہ کوئی ادیب سمجھ سکا، نہ کوئی امام زمانہ سمجھ سکا، نہ کوئی مفتی سمجھ سکا، نہ کوئی قاضی سمجھ سکا، نہ کوئی ولی زمانہ سمجھ سکا، نہ کوئی قطب عصر سمجھ سکا، نہ غوث دورہ سمجھ سکا، نہ امام متحد سمجھ سکا، ارے کوئی صحابی نہیں سمجھ سکا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صدیق اکبر بھی نبی کی عظمت کو کما حقہ نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے بھی کما حقہ میری عظمت کو نہیں سمجھا، اور میرے رب کے علاوہ در حقیقت مجھے کسی نے نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ تو حبیبۃ الرسول ہے نا، رازدار خلوت مصطفیٰ ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، مصطفیٰ کی زوجہ ہے، آپ کی آغوش میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، ان کا معاملہ یہ کہ وہ بھی مصطفیٰ کو نہیں سمجھ سکی، مصطفیٰ کو نہیں سمجھ سکی یہ مصطفیٰ کیا ہے اور کیسی کیفیات طاری ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہے، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ کھلی ہوئی ہے، گرمی کا زمانہ ہے، دور سے دیکھتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں تھا، اپنا دوپٹہ اتار کر رکھ دیا تھا۔ اب جب دیکھا کہ آقا آ رہے ہیں پھر قریب آ گئے، اب گھبرا گئی، حضور کی زوجہ ہے مگر پھر بھی اس بات کا خیال ہے کہ مصطفیٰ آئے تو مجھے ننگے سر نہ دیکھ لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے گھر کی خواتین اس بات پہ توجہ دیں مائیں اور بہنیں کہ مصطفیٰ کی زوجہ ہے مگر جب کوئی گھر میں نہیں تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید سیف الدین اصدق صاحب قبلہ، آل رسول۔ خطیب عصر حضرت علامہ سید سیف الدین اصدق صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ لوگوں سے بس اتنا کہوں گا کہ آل رسول کا چہرہ دیکھو، رسول پہ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حسین، ہمارے آقا حسین، سرکار حسین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، یہ تو وہ حسین ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے لحموں کا لحمی و دموں کا دمی یا حسین۔ سبحان اللہ سبحان اے حسین، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ اب یہ بتلاؤ کہ حسین کا وہ ہاتھ، یہ ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ ہڈیاں ہوتی ہے، گوشت ہوتا ہے، رگیں ہوتی ہے، سریانوں میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، تو یہ ہاتھ کس کا ہاتھ تھا؟ یہ گوشت کس کا گوشت تھا؟ ان رگوں کے اندر جو خون بہ رہا تھا کس کا خون تھا؟ نبی فرماتے ہیں تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ تو یہ گوشت تو حسین کا گوشت تھا بظاہر، مگر حقیقت میں نبی کا گوشت تھا۔ یہ خون تو بظاہر حسین کا خون تھا مگر بباطن رسول کا خون تھا۔ اب یہ ہاتھ اگر حسین یزید پلید کے ناپاک ہاتھ میں دے دیتے تو یہ رسول کا ہاتھ ہوتا، اور جو رسول کا ہاتھ ہے وہ خدا کا ہاتھ ہے، جو رسول کا ہاتھ ہے وہ دین کا ہاتھ ہے، جو رسول کا ہاتھ ہے شریعت اسلامیہ کا ہاتھ ہے، اور جو رسول کا ہاتھ ہے وہ خدا کا غیر مجسم اور غیر مرئی ہاتھ ہے۔ لہذا اگر خدا نہ خواستہ حسین اپنا ہاتھ دے دیتے تو یزید کے ناپاک میں رسول کا پاک ہاتھ آ جاتا، اور یہ حسین کبھی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ امام علی مقام نے یہ کہہ دیا نہیں اے یزید، میں تیری بیعت نہیں کر سکتا تھا، میں تیری بیعت نہیں کر سکتا۔ ارے دیکھ دیکھ
یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے نانا کا ہاتھ ہے، میرے بابا کا ہاتھ ہے، میرے بھائی حسن متبا کا ہاتھ ہے، یہ شریعت کا ہاتھ ہے، یہ دین کا ہاتھ ہے، ارے یہ قرآن کا غیر مجسم ہاتھ ہے، میں تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ارے گردن لینا ہے تو لے لے، اکبر کی جوانی لینا ہے تو لے لے، قاسم کا شباب لینا ہے تو لے لے، عسکر کا آدھے طفلی لینا ہے تو لے لے، اور نو محمد کی محبتیں لینا ہے تو لے لے، سب میں قربان کر دوں گا، مگر یہ گوارا نہیں کروں گا کہ شریعت اسلامیہ میں تبدیلی پیدا کی جائے۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں ساری قربانیاں پیش کر کے یہ پیغام دیا ہے، اے دنیا جہان میں بسنے والے حسینیوں، میں نے اپنی قربانی دی ہے تو اسلام کی بقا کے لیے، عباس نے اپنا بازو کٹایا ہے تو اسلام کی بقا کے لیے، قاسم نے اپنا شباب لٹایا ہے تو اسلام کی بقا کے لیے، اکبر نے جان ساری کا مظاہرہ کیا ہے تو اسلام کی بقا کے لیے، اصغر بے شیر کے حلقوم میں تیر پیوست ہوا ہے تو اسلام کی بقا کے لیے، میرے خیمے جلائے گئے ہیں تو اسلام کی بقا ہی منظور تھی مجھے، یہ ساری مصیبتوں کے دور سے میں گزرا ہوں، پرچم شعلہ سرخ کے نیچے سے میں گزرا ہوں، نہ جانے مصائب کے کتنے فرات میں نے پار کیے ہیں، بس اسلام کا تحفظ اور اسلام کی بقا منظور نظر رہی ہے۔ اے میرے ماننے والوں، اے میرے ماننے والوں، آج بھی خاک کربلا سے یہ پیغام آ رہا ہے، تم سب برداشت کر لینا، مگر شریعت اسلامیہ میں تبدیلی کبھی برداشت مت کرنا۔ آج کربلا کا پیغام سب سے بڑا یہی ہے، قرآن کا کوئی حرف مٹنے نہ پائے، آج شریعت میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے، دین میں ذرا سا بھی انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ حسین جس پیغام کو لے کر چلے تھے وہ پیغام نبی کا پیغام تھا، وہ پیغام قرآن کا پیغام تھا، وہ پیغام دین اسلام کا پیغام تھا، وہ قرآن وہ پیغام در حقیقت اللہ کا پیغام تھا۔ اسی پیغام کو لے کر امام علی مقام مدینے سے مکے تک چلے، اسی پیغام کو لے کر مکے سے کربلا تک آئے، اور اسی پیغام کے احیاء کے لیے اور بقا کے لیے اور تحفظ کے لیے حضرت امام علی مقام نے میدان کربلا میں اپنی اور اپنے جانے ساروں کی قربانی پیش کر دی۔ یہ پیغام کربلا ہمیں بتلا رہا ہے کہ کبھی ظالموں کی باتوں کو قبول نہ کیا جائے، جبر کے سامنے اپنی گردن کو نہ جھکایا جائے۔ ارے ہم کیا ہیں، ہماری جانوں کی قیمت کیا ہے؟ جب نبی کے دوست پہ سوار ہونے والے حسین نے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی تو ہماری جانوں کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی؟ مرنا تو سب کو ہے، کوئی ہاسپٹل میں مرتا ہے، کوئی حادثے میں مرتا ہے، کوئی بیمار ہو کر مرتا ہے، کوئی اپنے گھر کے بستر پہ مر جاتا ہے، طرح طرح کی موتیں آتی ہیں، مگر خدا کی قسم جو حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے موت آ جائے وہ موت نہیں بلکہ زندگی کی معراج کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ میں نے عرض کیا تھا باطل فتنے ہمیشہ درباروں میں پرورش پاتے رہے ہیں، کبھی اموی دور میں پرورش پاتے رہے، کبھی عباسی دور میں پرورش پاتے رہے، کبھی فاطمیوں کے دور میں پرورش پاتے رہے، کبھی مغلیوں کے دور میں پرورش پاتے رہے، کبھی انگریزوں کے دربار میں پرورش پاتے رہے۔ ہمیشہ دنیا دار بادشاہوں نے باطل نظریات کی اشاعت کی ہے اور پروان چڑھایا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جو اہل حق رہے ہیں اور حضرت امام علی مقام کے قدموں کے خاک کو اپنے لیے مشعل ہدایت بنا کر اپنی زندگی کے جادے کو طے کرتے رہے ہیں، انہوں نے کبھی باطل قوتوں کی پرواہ نہیں کی۔ جب معتزلہ کا فتنہ پیدا ہوا تو امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، خارجیت کا فتنہ پیدا ہوا، رافضیت کا فتنہ پیدا ہوا، ناصبیت کا فتنہ پیدا ہوا، خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا، توحید ادیان کا فتنہ پیدا ہوا، تو کوئی نہ کوئی اہل الحق پیدا ہوا، اور جس نے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا میں باطل فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، یزید بن کر لوگ پیدا کرتے رہیں گے، تو حسین کے چاہنے والے بھی حسین کے پرچم کو دنیا میں بلند کرتے رہیں گے اور اسلام کا تحفظ فراہم کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان۔ کبھی حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے مگر اسلامی شریعت کا تحفظ کیا، کبھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قید و بند کی صحبتوں سے گزرے مگر اسلام کا تحفظ کیا۔ علامہ ابن جوزی نے سیرت امام احمد بن حنبل نے اور شذرات الذہب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔
ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام شافعی نے خط لکھا، ربی ابن سلیمان کا واقعہ۔ امام شافعی نے خط لکھا اور مجھ سے کہا کہ جا کر حضرت احمد ابن حنبل کو دے دو۔ وہ کہتے ہیں میں مصر سے چلا، عراق پہنچا، فجر کا وقت تھا، جس مسجد میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کرتے تھے وہاں پہنچ گیا۔ ایک رکعت نماز ہو چکی تھی، میں شامل نماز ہو گیا۔ جب امام نے سلام پھیرا میں وہ رکعت پوری کرنے لگا، میرے بغل ہی میں حضرت امام احمد بن حنبل تھے، توجہ کے ساتھ مجھے دیکھنے لگے۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا، کہا کہ سلیمان بن ربی کیسے ہو؟ میں نے کہا کہ الحمدللہ۔ کیسے آئے ہو؟ کہا کہ امام شافعی کا آپ کے نام خط ہے، میں لے کر آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کی خیر و عافیت دریافت سے کرتے رہے، اس کے بعد خط کھولا پڑھنے لگے۔ پڑھتے 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 ناگا گر گئے، بکا کرنے لگے، آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی، اشک بار ہو گئے، ہچکی بچ گئی، دیر تک روتے رہے۔ ایک ستیہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں متعجب حیران شتر بیٹھا تھا کہ نہ جانے خط میں کیا ہے۔ جب افاقی کی صورت پیدا ہو گئی تو میں نے کہا کہ حضرت اگر آپ مناسب سمجھے تو بتلا دے کہ امام شافعی نے خط میں کیا لکھا ہے۔ تو کہا کہ شافعی نے یہ لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مجھے ہوا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے، اور آقا نے فرمایا ہے کہ احمد ابن حنبل سے کہہ دو کہ بڑے بڑے فتنے سے تمہیں گزارا جائے گا، بہت بڑی آزمائش کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ بادشاہ وقت کہے گا کہ قرآن مخلوق ہے، تم احمد ابن حنبل سے کہہ دو کہ نبی نے کہا ہے کہ یہی کہنا کہ نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور احمد سے کہہ دو کہ اس کے پشت پر تازیانے برسائے جائیں گے، مگر صبر و تحمل سے کام لے لیں، یہ باطل نظریہ مٹ جائے گا، مگر احمد ابن حنبل کا پرچم ایسا لہرائے گا، ایسا لہرائے گا کہ اس پرچم کو قیامت تک لپیٹا نہیں جائے گا۔ اب ربی ابن سلیمان کہتے کہ میں نے کہا کہ حضرت یہ تو خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے، اب کوئی انعام بھی مل جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت احمد بن حنبل 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو کپڑا ان کے جلد کو مس کر رہا تھا وہ اتار کر مجھے دے دیا۔ میں حضرت امام شافعی کے پاس آیا، ساری گزشتہ واقعہ بیان کر دیا اور کپڑے کے بارے میں بھی بیان کر دیا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ حجتاً مجھے کپڑا دے دو یا مجھے بیچ دو، میں بس اتنا کہتا ہوں کہ اس کپڑے کو دھو دو اور وہ پانی میرے پاس۔ واہ واہ صاحب صدات الذہب نے بھی لکھا ہے اور جوزی نے بھی لکھا ہے، وہ پانی لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ ربی ابن سلیمان کہتے ہیں میں غسالہ لے کر گیا تو حضرت امام شافعی نے اسے ایک برتن میں رکھ لیا اور روزانہ اس پانی سے اپنے چہرے کو دھویا کرتے تھے کہ یہ امام احمد بن حنبل کے لباس کا غسالہ ہے، لہذا برکت حاصل کرنے کے لیے روزانہ اپنا چہرہ دھویا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ امام احمد بن حنبل ہیں کہ وہ دور آ ہی گیا جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ بادشاہ وقت کہتا تھا قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ حضرت احمد بن حنبل کہتے تھے نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق ہے۔ بادشاہ وقت معتزلی تھا۔ حضرت احمد بن حنبل پوری استقامت کے ساتھ اپنے مشن پہ قائم رہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ حسین مر گئے؟ حضرت احمد بن حنبل کے بدن سے حسینیت کی روحی تو بول رہی تھی، واہ واہ سبحان اللہ۔ حسینیت ہی تو بول رہی تھی، نہیں قرآن غیر مخلوق ہے۔
حضرت احمد بن حنبل کو پوری دنیا اسلام نے امام اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج قدیم کتابوں میں امام اہل سنت جب لکھا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت احمد بن حنبل ہی کی ذات ہے. سبحان اللہ. متفقہ طور پہ تمام علماء اہل سنت نے اور اکابر اہل سنت نے کہا کہ نہیں، اہل سنت کے امام اور پیشوا حضرت احمد بن حنبل ہے. سبحان اللہ. کوڑے کھاتے رہے. یہ واقعہ بھی سنیے، حضرت احمد بن حنبل کی پشت پہ کوڑے بسا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بادشاہ کو معاف کر دے. دوسرا کوڑا پڑا، اللہ بادشاہ کو معاف پڑے. تیسرا کوڑا پڑا، اللہ بادشاہ کو معاف کرے. جتنے کوڑے بسر سے ہیں اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ بادشاہ کو معاف کرے، اللہ بادشاہ کو معاف کرے، اللہ بادشاہ کو معاف کرے. ایک معتقد نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پشت پہ کوڑے بسائے جا رہے ہیں، تازیانے لگائے جا رہے ہیں، بادشاہ کو حکم سے ہو رہا ہے اور آپ بادشاہ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. فرمایا یہ نبی کے چچا کی اولاد ہے نا، واہ واہ سبحان. حضرت عباس کی اولاد ہے. میری غیرت محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کل قیامت کا دن ہو تو میں مدعی بنا رہوں اور نبی کے چچا کی آل مدعا علیہ رہے. اسی لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس بادشاہ کو معاف کرے، جو معاملہ ہے دنیا میں ختم ہو جائے، نبی کے چچا کی آل قیامت کا دن. واہ واہ واہ. کتنا لحاظ تھا جب نبی کے چچا کی آل کا اتنا خیال جو کہ ظالم ہے تو نبی کی آل جو کہ مظلوم ان کا کتنا خیال ہونا. سبحان اللہ سبحان. اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتی، محمد کا خیال ان کے اہل بیت کے بارے میں کیا کرو. اہل بیت رسول کے معاملے میں کچھ کہنا ہو یہ خیال کر لیا کرو کہ یہ نبی کے اہل بیت ہیں. نبی کی اولاد کے بارے میں کچھ بولنا ہو سوچ لو کہ ہم کس کے بارے میں بول رہے ہیں. ارے یہ نبی کی اولاد ہیں، نبی کی آل ہیں، نبی کے چہتے ہیں، نبی کے محبوب ہیں اور نبی کی ذریت ہیں، نبی کی نسل ہے، لہذا نبی کا بہت خیال کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے ہندوستان میں بھی طرح طرح کے فتنے جنم لیتے رہے. دور اکبری آتا ہے، وحدت ادیان کا تصور پیش کیا جاتا ہے. ہر دن صحیح، یہ بھی 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 صحیح. غلط نظریہ ہے. آج بھی کچھ لوگ اس طرح کا نظریہ دیکھیے پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے ناموں کے ساتھ آتے ہیں، بڑے بڑے ناموں کے ساتھ آتے ہیں، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح ہے. نہیں، ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ اسٹیج پر چلا چلا کے کسی کا مخالفت کریں، وہ الگ نظریہ، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. لیکن یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ نہیں، دین اسلام ہے وہی برحق دین ہے، اس کے علاوہ جتنے دین ہیں سب باطل ہیں. یہ اسلام کا بہت اصولی زاویہ نظر ہے. اس سے انحراف اگر کر دیا جائے گا تو اسلام سے مسلمان دور ہو جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین منتخب فرما دیا ہے. اللہ کا عطا فرما کوئی دین ہے تو وہ دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. برحق دین صرف اور صرف اسلام. حضرت مجدد الفسانی نے اکبر کے زمانے میں اکبر کے خلاف اعلاء کلمت الحق کیا اور بتلایا کہ نہیں اے بادشاہ اکبر، تیرا نظریہ غلط ہے، وحدت ادیان کی کوئی حیثیت اسلام میں ہے ہی نہیں، سچا دین بس اسلام ہے. آدھے جہانگیری آیا، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر نہ جانے کتنے مظالم، کتنے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، قید خانے میں ڈال دیا گیا، طرح طرح کی سزائیں امام ربانی کو دی گئی، مگر حضرت امام ربانی اپنے مشن سے باز نہیں آئے. یہ کون ہے؟ یہ جرأت حسینی ہے جو کام کر رہی تھی مجدد الفسانی کی زندگی میں. ہر جگہ خون حسین اپنا رنگ دکھلا رہا ہے، چاہے وہ حضرت امام احمد حنبل کا پیکر ہو، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم نازنی ہو، چاہے مجدد الفسانی کی زندگی ہو، سب میں وہی پیغام کربلا کام کر رہا ہے. اکبر کے خلاف بھی اعلان جہاد کر دیا، جہانگیر کے خلاف بھی اعلاء کلمت الحق کر دیا، جیل خانے میں رہے، ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے، مگر حضرت مجدد الفسانی امام ربانی اپنے مشن سے باز نہیں آئے. لیکن یہ بھی حقیقت بتلا دیتا ہوں کہ جہانگیر کا ایک ملازم جہانگیر
سے ناراض ہو گیا. وہ حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ جہانگیر کا میں بڑا قریبی رہا ہوں لیکن اس سے ناراض ہو گیا ہوں, اس سے بڑا نالا ہو گیا ہوں. جہانگیر میرے دل کے راز کو جانتا نہیں, وہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کا وفادار ہوں, حقیقت ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں. اے امام ربانی, اگر آپ اجازت دے دیں تو جہانگیر کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں. دوسرا آدمی ہوتا تو کہتا کہ ہاں کمبخت کا سر کاٹ کے میرے قدموں پہ ڈال دو. لیکن امام ربانی کیا فرماتے ہیں؟ میں مملکت اسلامیہ کا وفادار ہوں, میں اقتدار نہیں چاہتا. دیکھیے حسینیت پھر بول رہی ہے, میں اقتدار نہیں چاہتا, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے دین میں جو بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے اس کی اصلاح کر دی جائے. سبحان اللہ. حضرت امام علی مقام جب کربلا سے پہلے راستے میں تھے تو امام علی مقام نے خطبے میں یہی تو ارشاد فرمایا تھا, وَمَا خَرَجْتُ إِلَّا لِلْإِصْلَاحِ فِي دِینِ جَدِّی, میرے نبی کے دین میں جو بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے اس کی اصلاح چاہتا ہوں. یہی حسینیت حضرت مجدد الفسانی کی آواز میں آواز ملا کے بول رہی تھی کہ میں اقتدار نہیں چاہتا, میں یہ نہیں چاہتا کہ جہانگیر کا سر میرے قدموں پہ کاٹ کے ڈال دیا جائے اور منصب اقتدار مجھے مل جائے. ارے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جہانگیر سدھر جائے تو پوری مملکت اسلامیہ سدھر جائے گی. میں اصلاح چاہتا ہوں, بگاڑ نہیں چاہتا, فساد نہیں چاہتا, فتنہ نہیں چاہتا. میں شریعت اسلامیہ کا قیام چاہتا ہوں, دین کا تحفظ چاہتا ہوں. سبحان اللہ. جب جہانگیر کو یہ خبر ملی دوڑا دوڑا آیا, امام ربانی کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا, سچے دل سے توبہ کیا اور جتنی محدثات و بدعات دور اکبری سے اس کے دور تک پیدا ہوئی تھی سب کا قلقمہ کر دیا گیا. یہ حسینیت کا کارنامہ تھا. پیغام کربلا انہیں یاد تھا, وہ جانتے تھے کہ امام علی مقام نے شہادت کیوں دی تھی, سب کو قربان کیوں کرایا تھا. دین کے تحفظ کے لیے, دین کے بقا کے لیے, شریعت کے احیاء کے لیے یہ سارے کام انجام دیے گئے. جتنے حسینی تھے ان کے زمانے میں جب جب فتنہ برپا ہوتا رہا حسینیت کا پرچم لے کر آگے بڑھتے رہے اور حسینیت کے پرچم کو باطل کے دلوں پہ نصب فرماتے رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انگریزوں کا زمانہ آیا, قادیانیت کا بھوت انگریزوں کے چولے سے باہر نکلتا ہے. اس زمانے کو حسینی کو نبی للکار کا کہہ دیا, غلام احمد قادیانی کافر ہے, غلام احمد قادیانی کے معتقدین کافر ہیں, اس لیے کہ یہ نبی کے ختم نبوت ہونے سے انکار کرتا ہے, خاتم النبیین ہونے سے انکار کرتا ہے, لہذا یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی جب جب دین میں تعریف کرنے کی کوشش گئی اور دین میں کوئی نظریہ پیش کیا گیا, کوئی حسینی کھڑا ہو گیا اور پیغام کربلا کو دنیا کے سامنے واشکاف انداز میں پیش کرتا رہا. آج بھی مسلمانوں اسلام مارد خطر میں ہے. ہندوستان کی سرزمین پر آج بھی مسلم پسند اللہ میں تبدیلی کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, آج بھی شریعت اسلامیہ سے کھلواڑ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, آج بھی قرآن کو تنقید کا ہدف بنایا جا رہا ہے, قرآنی آیتوں پر تندے کے تیر چلائے جا رہے ہیں, نبی کی شریعت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اے حسینیوں, آج بھی پیغام کربلا ہے, خاک کربلا تمہیں آواز دے رہی ہے, خون حسینیت تمہیں للکار رہا ہے. اے میرے ماننے والوں, اے میرے ذکر کرنے والوں, اے میری نام کا جلسہ کرنے والوں, تم مر جانا, شریعت میں تبدیل نہ ہونے دینا, گھر کٹا دینا, شریعت کی تبدیلی گوارا نہ کرنا, کنبا لوٹا دینا, شریعت کی تبدیلی گوارا نہ کرنا. آج بھی جیسے میں نے کہا درباروں میں شیعتیں پلتی رہی, فتنے پروان چڑھتے رہے, آج بھی درباروں میں فتنے پروان چڑھے جا رہے ہیں. اسلامی شریعت کو بے خوبن سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ہدف تعین بنایا جا رہا ہے. مسلمانوں پورے اتحاد کے ساتھ, پورے اتحاد کے ساتھ, اجتماع ملی کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرو اور یہ بتلا دو حسین کل بھی زندہ تھے, حسینیت آج بھی زندہ ہے. ہم حسینیت کے پرچم کو بلند کریں گے, چاہے سپریم کورٹ کا معاملہ آ جائے, چاہے پارلیمنٹ کا معاملہ آ جائے. ارے ہم سب کا احترام ضرور کریں گے لیکن سب سے بڑھ کر قرآن کا احترام کریں گے, قرآن کا احترام کریں گے. حکومت کا ہم احترام ضرور کرتے ہیں مگر یہ حکومت جب قرآن کے مخالف بن جائے گی تو اپنے جوتے کی نوک پر حکومت کو اچھال دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام. سبحان اللہ. آج ہماری مسلمان بہنوں کو حق دلانے کی بات کی جا رہی ہے.
ارے کبھی اپنے گھر کا بھی جائزہ لیا؟ شادی کے بعد ایک عرصہ ہو گیا الٹ کر دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی؟ وہ بیچاری کتنی تڑپتی ہوگی اس کی رات کی ادھیاریوں پہ کبھی نظر نہیں ڈالا؟ ہماری مسلمان بہنوں کا جائزہ لینے چلے۔ اسلام میں عورتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں دنیا کے کسی مذہب نے حقوق نہ دیے ہیں۔ آج پوری دنیا میں خواتین کو جو حقوق ملے ہیں وہ تو اسلام کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو عورتوں کی حیثیت کیا تھی؟ جانوروں سے بدتر بنا دیا تھا انسانی سماج نے عورتوں کو۔ نہ بیٹی کی حیثیت سے ان کی کوئی حیثیت تھی، نہ بیوی کی حیثیت سے ان کا وقار تھا، نہ ماں کی حیثیت سے ان کا ادب و احترام تھا، نہ بہن کی حیثیت سے ان کے لیے محبت کا پروانہ تھا۔ مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو پال کر بتلا دیا کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ خدیجہ سے شادی کر کے بتلا دیا کہ بیوہ کو بھی انسانی سماج میں حقوق ملنے چاہیے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کر کے بتلا دیا کہ نہیں، بیوی قدموں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ دل سے لگانے کے لیے ہے، دل میں جگہ دینے کے لیے ہے۔ ماں کا احترام کر کے بتلا دیا اور ایسے معراج کمال ماں کے درجات کو عطا فرما دی کہ اسے زیادہ کا تصور بلکہ اس کے برابر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس زمانے میں ماں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہیرا کی غار میں اعتکاف کرنے والے پیغمبر نے کہا تھا الجنت تحت اقدام امہاتکم، ارے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کوثر کے چشمے تو ماں کے قدموں کے نیچے سبلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو حقوق دلانے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ آج کہا جا رہا ہے ہماری مسلمان بہنوں کی آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ گجرات میں اڑی ہوئی سیدوروں کو کس نے دیکھا؟ کس کی وجہ سے گجرات کے بچے یتیم ہوئے؟ جوانوں کے لاشیں کس کی وجہ سے گجرات میں تڑپتے رہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں بے وگی کا شکار گجرات میں کس کی وجہ سے ہوئی؟ یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کرو۔ آج بھی وہ لوگ ہیں جو حق و باطل کو اچھی طرح پہچان لیتے ہیں، اپنی کرسی کو انسانوں کی لاشوں پہ براجمان کرنے کا منصب اور نظریہ جو تم نے بنا رکھا ہے اس کو بند کرو۔ مسلمانوں کو تمہاری تسلی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو تمہاری حمایت کی بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم لاوارث ہیں مگر ہماری حفاظت کرنے والا ہمارا وارث موجود ہے۔ اگر ہم غریب ہیں تو ہماری غربت کو دور کرنے والا ہمارا غریب نواز ہے۔ اگر ہم بھٹک جائیں گے تو ہماری دستگیری کرنے والا غوث اعظم ہے۔ اگر ہم نئے راستے سے دور ہو جائیں گے ہمارے لیے ہدایت کا چراغ نصب کرنے والے ہمارے پیغمبر اسلام ہے۔ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمارے آقا ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور یہ سمجھ لے، حکومت بھی سمجھ لے اور عدالت بھی سمجھ لے، مسلمان وہ ہے کہ کتنا ہی بھٹک جائے مگر اسلام کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ کسی حالت میں بھی چاہے فاقہ کرنا پڑے، چاہے اپنا گھر جلوانا پڑ جائے، چاہے اپنے کو کٹوانا پڑ جائے، مگر کسی زمانے کے حسینیوں نے مسلم پس اللہ میں تبدیلی گوارا نہیں کی تھی۔ آج کا بگڑا ہوا مسلمان بھی سب کچھ تو گوارا کر لیتا ہے مگر شریعت اسلامیہ میں تبدیلی گوارا نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ حسین کا نعرہ بلندنے والی قوم ہے، حسین کا نام لینے والی قوم ہے، حسین کا جلسہ منعقد کرنے والی قوم ہے۔ وہ یہ جانتی ہے کہ جب نبی کے لال نے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے تو ہماری جان کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ یہ جان دیں گے پھر بھی کہیں گے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا اور ایسے عالم میں بھی پکاریں گے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی شریعت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے مگر اسلام کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت اسلامیہ کل بھی زندہ تھی، شریعت اسلامیہ آج بھی زندہ ہے اور شریعت اسلامیہ صبح قیامت تک زندہ رہے گی۔ قرآن نہیں بدلا جائے گا، شریعت نہیں بدلی جائے گی، دین نہیں بدلا جائے گا، اسلام نہیں بدلا جا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک
जितने अंबिया करام आए 100 साल के अंदर उनकी शरीयत भी बदल गई, उनकी किताबें भी बदल गई, मगर 1400 साल से ज्यादा का ऐसा हो गया। साहिब इसरा जो कुरान लाए थे, कोई सूरे नहीं बदली, कोई आयत नहीं बदली, कोई लफ्ज नहीं बदला, कोई हर्फ नहीं बदला, ज़बर ज़ेर नहीं बदला, बल्कि जिन लोगों ने ज़बर ज़ेर बदलने की जरा सी भी जसारत की वो ज़ेरो ज़बर हो गए। वाह 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 वाह, ज़ेरो ज़बर हो गए। और जब भी इस किस्म की कोई जुर्रत की जाएगी उनका खात्मा हो जाएगा। बड़े बड़े आए चले गए, उनका वजूद नहीं है। मगर हुसैन जिसने कुरान को बचाने के लिए, जिसने शरीयत को बचाने के लिए, जिसने दीन को बचाने के लिए, जिसने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर का घर मैदान करबला में कटा दिया, वो कल भी जिंदा था, आज भी है, हमेशा जिंदा रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाख इस्लाम में, शाख ईमा में अभी रूह नमू जिंदा है, शाख ईमा में अभी रूह नमू जिंदा है। करबला तेरे शहीदों का लहू जिंदा है और कल्ब इस्लाम मुसलमान की धड़कन बनकर ऐ हुसैन इब्ने अली आज भी तू जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लामी जज्बा जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत ताबिंदाबाद, शरीयत इस्लामिया जिंदाबाद, मिल्लत इस्लामिया जिंदाबाद। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात तशरीफ रखें, इसलिए कि हमारे दरमियान और अभी हमें और आपको खतीब अहले बैत आले रसूल हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद सैफुद्दीन असदक साहब किबला का खिताब हम समाअत फरमाएंगे। अगर आप किसी जरूरियात से जा रहे हैं तो बहुत जल्द वापस आएं। हजरत मौलाना नसीर अहमद साहब किबला नसीर सिराजी साहब हमें ये पैगाम दे रहे थे कि हुसैनी अज़्म हिम्मत है जिन्हें हासिल जमाने में, हुसैनी अज़्म हिम्मत है जिसे हासिल जमाने में वही हर दौर के बातिल के मंसूबे कुचलते हैं। हुसैनी अज़्म हिम्मत है जिन्हें हासिल जमाने में वही हर दौर के बातिल के मंसूबे कुचलते हैं। और रसूलुल्लाह के इरशाद की ये शरह कामिल है, जो अहले हक है वो मौला अली के साथ चलते हैं। हजरात गिरामी देखिए आगे की जो कुर्सियां खाली हैं, बराए करम आप लोग आगे की जगह पुर कर ले, ताकि बाद में लोग जो अपनी जरूरियात से गए हैं वो आकर जो खाली कुर्सियां फिर उसको पुर कर ले। जो हजरात सामने चबूतरे पर बैठे हैं मैं उनसे भी मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि जो कुछ कुर्सियां